گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ لے گئے، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر وہ پوچھتے رہے اور اپنا جو ان کا کام ہے وہ کرتے رہے، تشدد کرتے رہے۔ آپ کو جب کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں تو آپ نے کیا وہاں پہ جواب دیا؟ پہلے سے زیادہ اللہ کا شکر ہے مضبوط ہے، جھجک تھی اندر آنے کی، بات جانے کی اتر گئی ہے۔ اشیانہ لائف گزارنے والے بڑے پروٹوکول اور ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ گئے، کیا فیل ہوتا تھا؟ عمران خان واحد لیڈر ہے جو ملک کے حالات چینج کر سکتا ہے، اپنے آپ پاکستان کی اور پاکستانی کی عزت دنیا میں کروا سکتا ہے۔ وہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ورکر اور لیڈر جو ہیں وہ ممی ڈیڈی، برگر بچے اور آؤٹ کلاس لوگ ہیں، وہ کہاں جیلیں گزاریں گے؟ آپ نے 2 سال گزارے۔ یہ سیاسی پارٹیوں پہ ایسا وقت آتا رہتا ہے، مگر میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ آج تک کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا۔ کیا لگتا ہے خان صاحب کب آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو دشار البانی کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ویڈیوز۔ ناظرین، عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور اس 9 مئی کے واقعے میں بہت سارے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہوئے۔ میاں اکرم عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، 2 سال جو ہے وہ جیل میں گزار کے، ان سے جانتے ہیں 2 سال کیسے گزارے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ میاں صاحب، وہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ورکر اور لیڈر جو ہیں وہ ممی ڈیڈی، برگر بچے اور آؤٹ کلاس لوگ ہیں، وہ کہاں جیلیں گزاریں گے؟ آپ نے 2 سال گزار لیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمت دی اور اللہ نے توفیق دی، اور یہ اللہ ہی کے کام ہے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ ہمیں اس مشکل میں ڈالیں، پھر اللہ ہی مشکل سے نکالتا ہے۔ الحمدللہ ثابت قدم رہے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، ابھی جو جیلوں میں ہیں وہ بھی مضبوط ہیں، اور جس طرح ہم نے وہ ٹائم گزارا یہ ہمیں پتہ ہے، سخت ٹائم تھا۔ الحمدللہ اللہ نے بڑی ہم پہ اپنا رحم کیا، کرم کیا کہ ہم اپنے حق اور اپنے سچ کے اور اپنے سانس کے اوپر ڈٹے رہے۔ کب گرفتار ہوئے اور کس طرح آپ کی گرفتاری ہوئی؟ کون آئے؟ کس طرح گرفتار کرتی گئے؟ میں 10 مئی کو اپنے گھر سے گرفتار ہوا، کیونکہ نہ میں نے کوئی پتہ توڑا، نہ میں نے کوئی لکڑی توڑی، نہ میں نے کسی کوئی نعرہ لگایا، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، اور وہاں پر صرف احتجاج کے لیے گئے، اور جناح ہاؤس کے بالکل سامنے جو گلی ہے اس کے اندر تھا میں، اور انہوں نے، چونکہ میں مقامی ایم پی اے تھا، ایکس ایم پی اے تھا، تو وہ اس وجہ سے میرے حلقے میں شاید وہ آتا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی آ جائیں، اور گھر سے گرفتار کیا گیا۔ 20 سے 25 لوگ تھے، انہوں نے دروازے توڑ کے اور چار دیوار کی پامالی کرتے ہوئے انہوں نے مجھے گرفتار کیا۔ گرفتار کر کے کہاں لے گئے آپ کو؟ کیا وہاں پر آپ کے ساتھ تواضع کی گئی؟ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ لے گئے، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر وہ پوچھتے رہے اور اپنا جو ان کا کام ہے وہ کرتے رہے، تشدد کرتے رہے کہ، اور کہتے رہے یہ تم لوگوں نے کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تشدد ہوا آپ پہ؟ بالکل ہوا، بالکل تشدد ہوا؟ اب آپ کو بتا کیسے سکتے ہیں، ہوا تشدد، ہوا، سب پہ ہوا۔ تکلیف میں آپ کو گزارا گیا؟ ہاں جی، بالکل تکلیف میں گزارا گیا۔ تو اس کے بعد پہلے آپ ملٹری میں رہے؟ پہلے معلوم مقام پہ تھے، معلوم نہیں کدھر، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہمیں 3-4 تھانے جیلوں میں گھمایا گیا، پھر 25 مئی کو جو ہے نا ملٹری لے گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ پر تشدد ہوا، تشدد سے پہلے یا تشدد کے بعد آپ کو کوئی آفر کی گئی کہ آپ چھوڑ دیں، آپ پریس کانفرنس کر لیں؟ کیونکہ بہت سارے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ کافی کہا گیا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ جی نہ کسی ایفیڈیوٹ پہ سائن کیے، نہ پریس کانفرنس کی، نہ کوئی بیان دیا، نہ کوئی ویڈیو بنوائی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جس سے مجھے اور میری فیملی کو اور میری پارٹی کو شرمندگی ہو، کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے کوئی بھی ایسا بیان یا کوئی ایسا کام یا ان کے کہنے پہ نہیں آیا کہ جو مجھے میری ہی نظروں میں مجھے شرمندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، حق کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور 2 سال کی سزا کاٹی۔ آپ کو جب کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں تو آپ نے کیا وہاں پہ جواب دیا؟ میں نے کہا جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرتی، میں تحریک انصاف کے ساتھ تھا، ہوں، انشاءاللہ رہوں گا، اور میں جو ہے نا ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس پہ کہ مجھے پارٹی کو اور مجھے اور میری پارٹی کو شرمندگی ہو۔ گرفتاری کے بعد کب آپ کے ساتھ فیملی کی ملاقات کروائی گئی؟ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہماری فیملی تو 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد ملاقات کرائی گئی تھی 2 ماہ ملاقات تقریباً۔ اس وقت آپ ملٹری میں تھے یا پھر؟ ملٹری میں تھے۔ ملٹری والا سفر اور دوسری جیل والا سفر کس طرح گزارا؟ ملٹری کا سفر سخت تھا، مشکل تھا، شروع کے دن تھے، کافی سختی تھی، اور کافی جو ہے نا وہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، مختلف ایجنسیاں آ رہی تھیں، بٹ وہ سفر مشکل، اللہ نے ہمت دی اور اس سے سرخرو ہوا الحمدللہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب 1 ماہ بعد آپ کی فیملی سے ملاقات کروائی گئی
फैमिली ने ज़ाहिर बात है बताया होगा कि घर के बड़े हालात ख़राब हुए हैं, नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, और आपके ज़ाहिर बात है बिज़नेस भी हैं, उसमें भी बड़े मसाइल पैदा हुए, तो फैमिली ने क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने कहा जी डटे रहो, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसी वीडियो नहीं बनानी। मैंने उनको कहा कि जी आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि वो हम दोनों ही मजबूत थे। मेरे भाई भी, मेरे बड़े भाई भी गिरफ़्तार हुए। मेरी मिसेज़ ने मुझे पैगाम दिया कि बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं करना जिस पे हमें जो है ना वो शर्मिंदगी हो। और आप आपकी मिसेस कंपेन भी करती जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कैंपेन की। उसने पार्टी का परचम थामे रखा, वुमेन विंग के लिए बहुत काम किया और अभी भी काम कर रही हैं। और जिस तरह उसने काम किया आई रियली प्राउड ऑफ हर। मियां अकरम उस्मान जिस तरह पहले मजबूत था, क्या उसी तरह मजबूत है या कुछ झलक, कोई फ़र्क महसूस हुआ? पहले से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है मजबूत है। झिझक थी अंदर आने के बाद जाने की उतर गई है। और अल्लाह ने अपने करीब किया, बहुत सोचने का पढ़ने का मौका मिला, चीज़ों को एनालाइज़ किया और देखा कि ये सियासी पार्टियों पे ऐसा वक्त आता रहता है। मगर मेरा ख्याल है जो पीटीआई के साथ हुआ वो आज तक किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। 2 साल जेल में गुजार के आए हैं, 2 सालों में जेल में बैठ के क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या सुना? कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया और दूसरी जो लीडरान थे दुनिया के जिन्होंने सख्तियाँ गुजारी, जो बड़े लीडर थे उनके मुतालिक पढ़ा, कंपैरिजन किया अपना। और ये देखा कि और ये इस बात पर और दिल मुतमईन हुआ कि हम सही लीडर के पीछे हैं, वो हक़ के साथ खड़ा है, बातिल कुव्वतों के साथ है। क्योंकि जिस तरह इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद रजीम चेंज हुई, उससे पहले जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पूरी दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर बात की। और मेरा ख्याल है कि इस सारे एनालिसिस करने के बाद ये यकीन हुआ कि यही वो लीडर है जिसका हमें इंतज़ार था। मियां साहब मुझे बताइएगा कि जिस तरह मियां इबाद फ़ारूक ने अभी इंटरव्यूज़ में कहा है कि जिस तरह हम 2 साल गुजार गए हैं, मैं चाहता हूं कि पीटीआई के जितने बाकी रहनुमा हैं वो भी कुछ 6-6 माह जो है वो जेल में गुजारें ताकि कोई सी सके। आप भी यही बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी, ये एक बचकाना बात और नॉन सीरियस बात है। पार्टी के अपने लोग हैं, उनकी अपनी सोच है। ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी के लोग जो उनको सख्ती पेश आए। क्यों, अगर किसी ने कुछ नहीं किया वो जेल में क्यों जाए? नाहक हमें अगर रखा गया तो किसी को भी नाहक वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात करने वाली थी। पार्टी में पार्टी के कई लोग हैं, हाँ सख्ती सारी पार्टी ने सही है, ये पता नहीं है शायद क्योंकि हम अंदर थे, हमें इतलात नहीं थी। सब ने सख्ती सही है, किसी वालों ने भी और बाहर वालों ने भी। जो बाहर थे उन्होंने भी सख्ती सही है, उन्होंने भी अपना नुकसानात किए हैं, उन्होंने भी इलेक्शन में जिस तरह परफॉर्म किया है, तो ये कोई इतनी मुनासिब बात नहीं थी। मियां अकरम उस्मान जब जेल में गए तो कितने लोग आपके साथ थे या आप अकेले ही थे? मैं वाहद पार्लियामेंटेरियन था, एक्स एमपीए था। और मेरे साथ जो है ना पहले लोग गए थे वो 16 लोग थे मेरा ख्याल है। उसके बाद फिर लोग आते गए और टोटल लोग जो है ना वहाँ पे 30 थे। अशियाना लाइफ गुजारने वाले, बड़े प्रोटोकॉल और एक छोटे से कमरे में बैठ गए, क्या फील होता था? अल्लाह का शुक्र है, मेरी ट्रेनिंग अल्लाह ने पहले ऐसी की थी कि मैं हर जगह हर माहौल में फ़िट हो जाता हूँ। मैं बसों में भी मैं फिर रहा हूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठा हूँ। मैंने अपने वर्करों के साथ, अपने भाइयों के साथ थड़े पे बैठ के भी नान चने खाए हैं। और मुझे कोई ऐसा मुझे वो एहसास दिलाते थे, एमपीए साहब आपको कैसा फ़ील हो रहा है? मैंने कहा आप शायद मुझे जानता नहीं है, मैं वर्कर आदमी हूँ और ये इन सारी चीज़ों से हम जो है ना गुज़र के आए हैं। हमने किसी जनरल की गोद में बैठ के सियासत नहीं की। हमने इमरान खान के साथ पूरे मुल्क में फिरे, पूरे मुल्क में जलसे किए, गली गली कूचे कूचे घूमे। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई और हम वर्कर लोग हैं और इस तरह की सख्तियाँ जो है ना बर्दाश्त करने की हिम्मत है। खाने में क्या मिलता था और खाना कब मिलता था? दाल और दाल। बल्कि बड़ी ईद पर भी जब दाल दी इन्होंने तो हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादती है। बड़ी ईद पे भी आपको दाल मिली? ये सबसे ज़्यादा टॉर्चर यही था, बड़ी ईद पे भी दाल थी। खैर मुसलसल 3 टाइम दाल मिलती? मतलब ठीक थे, वो दाल उनका मेन मेन्यू था और ऐसे ही था। कमरा किस तरह का था? सेल थे, जो सेल होते हैं वैसे थोड़े चल फिर रहे हैं सर? हाँ ऐसे ही था। हाँ ठीक था। कभी खौफ, कभी वो कोई बस नहीं, बाकी लोग भी रह रहे थे, उनको देख के वो मुझे देख के रह रहे थे, मैं उनको देख के रहा। अगर वो इंसान रह सकते हैं तो मैं क्या मसला है? वो था कि अगर हमारा एमपी हमारे साथ है तो हमें क्या मसला है? तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे हौसला देते, मैं उनको हौसला देता हूँ। हमने बड़ा अच्छा जो है ना वहाँ पर एक दूसरे को संभालते रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे और एक दूसरे को जो है ना दिलजोई करते रहे। मिलिट्री में जब आप रहे तो वहाँ पर कोई लाइट का बंदोबस्त कुछ था या नहीं? जैसे आम हालात थे वैसे ही थे, कोई ख़ास नहीं थे। कुछ कहने वाले तो यही कहते हैं कि बहुत टाइम हमने सूरज भी नहीं देखा। नहीं ऐसे नहीं बात थी, हमें मतलब उन्होंने वो वाली नहीं थी सकती जिस पे वो कहे कि हमने सूरज नहीं देखा,
ٹھیک تھے. عمران خان کی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ یاد آتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی خان صاحب کو رہائی دلائی جائے پاکستان کے لیے اچھا ہے. انا کو پیچھے کریں اور ملک کا سوچیں. جو ملک جو ہے نا آپ کی انا سے بہت بڑا ہے, میری انا سے بہت بڑا ہے, کسی کی انا سے بہت بڑا ہے. اور عمران خان پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے, گلی کوچوں کی جماعت ہے, نہ وہ لاڑکانے کی جماعت ہے, نہ رائے وینڈ کی جماعت ہے. وہ پورے پاکستان کی گلی کوچوں کی جماعت ہے, اور اس کے لیڈر کو پکڑنا, اور بلکہ مسلم امہ کا لیڈر ہے. ڈرے مت, کچھ نہیں ہوگا کا جو پروسیڈنگ کریں, کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. خان صاحب بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرتے رہے ہیں, کریں گے بھی. پاکستان کی عوام کا سوچیں اور پاکستان کا سوچیں. آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ کو رہائی مل رہی ہے تو اس وقت کیا جذبات تھے آپ کے؟ ریلی میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں خوش نہیں تھا. وجہ اس لیے تھی کہ میرے جو بھائی اندر ہیں ان کے لیے, ان کے ساتھ بہت سخت ٹائم گزارا. ساتھ ہم لوگ تھے اندر, جتنے بھی لوگ تھے 25-30 بقایا پیچھے رہ گئے ہیں. میں کہہ رہا تھا میری اصل خوشی یا اصل عید یا اصل آزادی تب ہوگی تب جب ہم اکٹھے ساتھ نکلیں گے. تو میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے, ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے جب جدا ہو رہے تھے, کیونکہ بہت سخت مشکل وقت گزارا ہے ہم نے. ہم جو ہے وہ میں تب خوش ہوں گا جب اپنے آپ کو آزاد سمجھوں گا کہ جب آخری بندہ بھی باہر آئے گا. اور مجھے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور ان کی فیملی, ہم ایک 25-30 بھائی ہیں, ہم فیملیز ہیں, اور ہماری فیملی بھی جو ہے نا وہ خاندان ہے, بڑا خاندان ہے. ایک دکھ ایک سکھ جو ہے وہ ہمارا سانجا ہے. ہمارا کھانا پینا ایک پلیٹ میں کھایا پیا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اس بات کا احساس مجھے بڑی شدت سے ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو جتنی شدت سے میں یاد کرتا ہوں شاید کوئی بھی نہ یاد کرتا. میاں صاحب, ہر 10 دن بعد جو ہے ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں خان صاحب یہ عید سے پہلے آ رہے ہیں, عید کے بعد آ رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں خان صاحب کبھی نہیں آئیں گے. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, کیا لگتا ہے خان صاحب کب آئیں گے؟ خان صاحب جلد ہمارے درمیان ہوں گے. یہ کتنا بھی جو ہے وہ مطلب اپنا زور چلا لیں, ایک انسان ایک فطرت کا اپنا ایک جو ہے نا وہ فیصلہ ہے, اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. مجھے جب میں اندر تھا تو مجھے ایک یقین تھا کہ میرا ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے, لکھا گیا ہے. اور جب لکھا گیا ہے تو اس کا کوئی روک نہیں سکتا, کوئی زمینی فرعون اس کو نہیں روک سکتا. جس دن اللہ کا حکم ہوا خان صاحب باہر آئیں گے, اور میرا خیال ہے جس دن خان صاحب باہر آئے وہ جو استقبال ہوگا دنیا نے کبھی استقبال نہیں دیکھا ہوگا. میاں صاحب آپ تو بزنس مین ہیں, اور ان 2 سالوں میں کوئی آپ کے بزنس پر بھی کوئی نقصانات کیے گئے, کوئی نقصان ہوا؟ میرا جو پی ٹی آئی لاہور کا دفتر تھا وہ پراپرٹی تھی ہماری, اس کو جلایا گیا, اس کو بالکل تباہ برباد کر دیا گیا. میرا جو یہاں پر بزنس 1 سال بند رہا, اس کے لائسنس کینسل کر دیے گئے. ہمارے جو جتنے بھی ہمارے گھر میں جو تھے سارے لوگ ڈسپرس ہوئے, اور کوئی بھی نہیں تھا نقصان ہوا, مگر اللہ کی طرف سے. لاسٹ پہ آپ وہ چاہنے والے پی ٹی آئی کے کارکنان ٹائیگرز جو ہر وقت خان کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں, کیا پیغام دیں گے؟ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے پارٹیوں میں, اس پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اور میرا خیال ہے کہ پہلے سے زیادہ جس طرح لوگ مجھے آ کے مل رہے ہیں, جس طرح میرے سے چاہت کا اظہار کر رہے ہیں, جس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں, پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. آپ ڈٹے رہیں, آپ اپنی جگہ کھڑے رہیں. عمران خان واحد لیڈر ہے جو ملک کے حالات چینج کر سکتا ہے, اپنے آپ پاکستان کی اور پاکستانی کی عزت دنیا میں کروا سکتا ہے. 2 سالوں کے درمیان جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی عزت نہیں کروائی, نہ ان کی عزت ہے. اور اگر آپ گوگل کر لیں جو ہمارے ادارے ہیں ان کی عزت بھی آپ کو ریٹنگ میں نظر آ جائے گی. جلد خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے. آپ پاکستان کی عزت ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ سے ہیں, آپ ہم سے ہیں. انشاءاللہ ڈٹے رہیں, اور جلد ہی میں آپ کو بھی فرنٹ فٹ پہ نظر آؤں گا. بہت شکریہ یاسین, آپ نے گفتگو سنی. میاں اکرم عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق ایم پی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں. 2 سال جیل میں گزارے, لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ پیچھے نہیں ہوا, اور نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس سے زیادہ بھی مضبوط ہو چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان بہت جلد جو ہے ہمارے درمیان ہوں گے, اور ایک بار پھر جو ہے تحریک جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان البانی کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.